الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے انتہائی قابل احترام محترم و مکرم سامعین، آج 20 جمادی الثانی ہے
اور جمعۃ المبارک ہے، اور اسی مہینے کی نسبت سے آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، انہی کی اس مہینے کی 22 تاریخ کو یوم وفات ہے۔ آج ہم کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی مختصر سی۔ اس گفتگو کرنے کا مقصد ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ساتھ ساتھ کہ وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے مقتدا ہیں، ہمارے راہبر ہیں، تو ان کی زندگی ہمارے اگر سامنے ہوگی تو ہمیں اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ جیسے کامیاب ہوئے ہیں، دنیا میں ان کو رضا کا پروانہ ملا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا میں کامیاب فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی اور دوست، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین سیدنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہم زلف ہوئے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت شروع سے لے کر اخیر تک اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ایک طرف قرآن پاک کو رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو رکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عین قرآن کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی زندگی اور اس کے مطابق اس کا کاروبار، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، وہ عین ہی قرآن کے مطابق ہے۔ تو اسی لیے ہماری آیات مبارکہ جو سورۃ مجادلہ کی ہیں، اسی کے حوالے سے حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی شخص کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اس کو کامیاب اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان 360 خصلتوں اور اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس شخص اور بندے کے اندر ڈال دیتے، تو وہ شخص اسی خوبی کی وجہ سے، اسی خصلت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ان 360 خصلتوں میں سے، اچھی عادات میں سے میرے اندر بھی کوئی ایک موجود ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق تیرے اندر 360 خصلتیں ساری موجود ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اگر جس کے اندر ایک خصلت موجود ہو، ایک اچھی عادت موجود ہو، تو اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب فرما دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب فرما دیتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کے اندر اگر وہ 360 اچھی عادات موجود ہوں، تو وہ شخص کیسے دنیا کے اندر اور آخرت میں اندر کامیاب نہیں ہوگا؟ اور اسی آیت کے ضمن میں حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کی طرف لشکر بھیجے، تو اس میں سے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے ایک بڑے حصے کا امیر مقرر کیا۔ اور جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب لشکر کو روانہ کیا جاتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ بھی یہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ سفر کرتے تھے پیدل روانہ کرنے کے لیے، جیسے بندہ مہمان کو رخصت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور صدیق اکبر پیدل چل رہے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ آپ اتریں گے سواری سے اور نہ میں سوار ہوں گا، بلکہ میں اسی حالت میں پیدل چلوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک قدم اللہ کے راستے میں لگ جائے اور کل قیامت کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، جن شخصیت کے اندر ایسی صفات ہوں تو وہ شخص کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایک وہاں نابینا بڑھیا رہتی تھی مدینہ طیبہ کے اندر، تو اس کے روزانہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا کرتے تھے۔ اس کے گھر کی صفائی کرنا، گھر کا پانی بھرنا، باقی جو ضروریات ہیں وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور وہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ کون ایسا بندہ ہے جس نے یہ سارے گھر کے کام کر دیے نابینا بڑھیا کے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن اس سے تھوڑا سا جلدی آئے، جب تشریف لائے ہیں تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔
تیسرے دن پھر اس سے بھی تھوڑا سا جلدی آئے، تو جب تشریف لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بڑھیا کے سارے کام کر چکا ہے کوئی شخص، بڑے حیران ہوئے کہ کون ایسا ہے کہ روزانہ میں وقت سے پہلے آتا ہوں لیکن کام سارے کیے ہوئے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت سے پہلے دن ہی سے کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میرے محترم سامعین، خلیفہ رسول دیکھیں اور آج ہمارے حکمران دیکھیں۔ ہمارے ملک کا بادشاہ تو دور کی بات، چھوٹا سا بھی عہدہ ہو تو وہ کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس کا ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ غریب کو روند کے جاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا گزر رہا ہو تو ساری روڈیں بند ہو جاتی ہیں۔ غریب مرتا ہے تو مرتا رہے، بیمار مرتا ہے تو مر جائے، لیکن ہم گزر جائیں، ہم گزر جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ گرامی قدر، اگر اسلام ہوگا، اگر صحیح ایمان اندر ہوگا تو کبھی یہ معاملات نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی، اگرچہ وہ غیر مسلم باہر کے ملکوں میں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ 1-2 آدمی ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں۔ کبھی آپ پروٹوکول نہیں دیکھیں گے کہ 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے اور ٹھاٹ باٹ سے جا رہی ہیں، اور وہی جب عہدے سے اترتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو بہرحال تو صبح سے بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کے، اور دیکھ رہی ہیں، دیکھا تو خلیفہ رسول ہے اور وقت کے خلیفہ ہیں کہ وہ بڑھیا کے سارے کام کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سبقت کرے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ بھی 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ اگر ایک شخص ذکر تلاوت کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس سے زیادہ کرے۔ گرامی قدر، کہ جیسے ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے بہت اچھا مکان بنا لیا تو میں 2 بناؤں گا، اس کا اتنا اچھا کاروبار ہے تو یہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ ہمیں دین نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق نہیں دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ جب دنیا کے معاملات کو دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کریں۔ آپ اگر گاڑی پہ ہیں تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں تو کبھی بھی ناشکری نہیں ہوگی، شکر ہوگا۔ اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو تو انسان کبھی دین سے دور نہیں ہوگا۔ کہ فلاں تو ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور وہ با جماعت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ جب بندہ اس کو دیکھے گا تو اس سے آگے کرے، تو کبھی ایسا شخص ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے گرامی قدر، کہ ہم دنیا کے اعتبار سے تو اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین سے کے اعتبار سے اپنے نیچے والے کو دیکھنے کی وجہ سے ہم ناکام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، اور دنیا میں اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ یہی میں نے سوچا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو مجھ سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی سورۃ مجادلہ کی یہ آیات، ایک موقع پر حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مقام پر جب ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو بیٹے نے ایک دن تذکرہ کیا کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم اگر اس دن آپ میری تلوار کی زد میں آتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے اس عزم اور اس ایمان کی کیفیت کو بیان کیا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ لوگ جن کے نزدیک ایمان اصل ہے، آگے فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول محبوب ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ بھی ہو اس کا بھی سر قلم کر دیتے ہیں، او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا چاہے اس کے سامنے اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت والے۔ تو گرامی قدر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے نزدیک ہماری اولاد زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا نبی زیادہ محبوب ہے، ہمارے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا نبی زیادہ محبوب ہے۔ یقیناً ہم ہر کام میں اللہ کے حکم کو بھی ٹھکراتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شادی کے موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، ہم سب کو روند کر اپنی رسومات کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، محلے والے ناراض نہ ہو جائیں، کیا کہیں گے کہ یہ کوئی ماتم ہو گیا ہے؟ شادی میں سارا وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم ساری وہ رسومات کرتے ہیں، ہم سارے وہ ڈھول بجاتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے شادی کے موقع پر؟ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہاں ہم ساری وہ کام کرتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ تو گرامی قدر ہم ایسی زندگی نہ گزاریں کہ کل قیامت کے دن نہ اپنے نبی کو منہ دکھا سکے اور نہ اللہ کو منہ دکھا سکے۔ اس لیے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ کتبہ فی قلوبہم الایمان، ان کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لہٰذا کبھی بھی کوئی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان استعمال نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے گرامی قدر، کیوں؟ صحابی کے بارے میں صحابی فیصلہ کر سکتا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی تابعی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی تبع تابعی کے بارے میں زبان درازی کرنا یا کچھ لکھنا؟ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہم اگر صحابہ کے بارے میں کوئی کلام کریں گے تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی جماعت کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کریں گے۔ کبھی بھی ہم اپنی زبان کو نہ کھولیں، کیوں؟ جو اللہ کی جماعت نہیں ہے
تو وہ کس کی جماعت پھر ہوتی ہے؟ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب الشیطان. جو اگر صحابہ کے بارے میں بولے گا، تابعین کے بارے میں، تو فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. اور آگے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کی جماعت ہمیشہ خسارے میں ہوتی ہے، نقصان میں ہوتی ہے. اور اللہ کی جماعت الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جو جماعت ہے وہ کامیاب جماعت ہے. تو گرامی قدر، لہٰذا ہمارا موضوع تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کے بارے میں. تو ان کی کیسی شخصیت ہے میں نے مختصر سا آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ہم چاہیں تو ہم ان صحابہ کرام کو اپنا رہبر مان لیں اور انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جیسے اللہ نے ان کے لیے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. تو گرامی قدر ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ لہٰذا آج کے بعد ہم نے اپنا رہبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اور قرآن کو سامنے لے کر اگر ہم چلیں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.